اگر آپ کو اس کے سیزن میں بو کے آئیں گے اور زمین کے اندر رکھیں گے تو وہ پودا بنے گا. لیکن اگر گندم کا سیزن نہیں ہے اور چاول کا سیزن نہیں ہے، آپ سیزن کے علاوہ اس کو اگاتے ہیں تو پر پھل نہیں آئے گا. اب مجھے بتاؤ گندم کے دانے کو کس طرح علم ہو گیا کہ میں نے ان دنوں میں اگنا ان دنوں میں نہیں اگنا؟ چاول کے دانے کو کس طرح علم ہو گیا کہ میں ان دنوں میں اگنا اور ان دنوں میں نہیں اگنا؟ اللہ کہتا ہے یہ ہدایت ہم نے دی ہوئی ہے، یہ ہدایت ہم نے دی ہوئی ہے. جب آپ گندم کا دانہ بوتے ہیں تو وہ گندم کے سیزن میں اگے گا اور اس پر پھل لگے گا. آم کا سیزن ہے تو اس پر پھل لگے گا، مالٹے کا سیزن ہے تو پھل لگے گا. ہر سیزن مختلف ہے، اس کے علاوہ پھل نہیں لگتا. تو یہ پودوں کو کس نے سکھایا ہوا ہے کہ تم نے اس سیزن میں پھل دینا، اس سیزن میں پھل نہیں دینا؟ یہ دانے کو کس نے علم دیا ہے اور کس نے بتایا ہے کہ تم نے اس سیزن میں اگنا ہے اور اس سیزن میں نہیں اگنا؟ اللہ کہتا ہے یہ ہدایت بھی ہم دیں گے. فرمایا والذی قدر فہدی، وہی اللہ ہے جو تمہیں خوبصورت بھی بناتا ہے اور خوبصورت بنانے کا تمہیں ہدایت بھی دیتا ہے. تو رب کا ذکر کیوں کریں؟ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، تم اپنے رب کا ذکر کرو اس لیے کہ الذی خلق، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد فسوی، اس نے تمہیں ٹھیک کیا ہے. والذی قدر، اس نے تمہیں خوبصورت جسامت دی ہے. فہدی، اس کا چوتھا نام تو کا یہ ہے کہ تمہیں ہدایت کی نعمت سے بخشا ہے. یا جو اتنے کرم کرنے والا رب ہو گیا اس کا ذکر نہ کیا جائے، جو اتنی نعمتیں دینے والا رب ہو گیا اس کا ذکر نہ کیا جائے، جو پیدا کرنے والا رب ہو، جو ساری عزتیں دینے والا رب ہو تو اس کا ذکر نہ کیا جائے. میرے معاشرے میں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عزت کے ساتھ ہمارا استقبال کرتا ہے، عزت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے نا، تو ہم ہمیشہ اس کا ذکر اچھے لفظوں سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں ہمیں عزت کے ساتھ ملتا ہے. اگر رستے میں چلتے ہوئے پانی کا پوچھ لینا تو جب بھی ذکر ہوتا ہے اچھے لفظوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی ایک پیالی چائے بھی پلا دے تو جب بھی ذکر ہوگا اس کا اچھے لفظوں کے ساتھ ہوگا. یا جو عزت کے ساتھ ملے ہم اس کا تو ذکر کرتے ہیں، جو پانی پوچھ لے ہم اس کا تو ذکر کرتے ہیں، اور جو چائے کی پیالی پلا دے ہم اس کا تو ذکر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میری نعمتیں بھی تو دیکھو نا، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تو اللہ کا ذکر اس لیے کرو وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے. میرے مصطفیٰ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ پوچھا کہ صحابہ اپنے رب کا ذکر کیا؟ میں جانتے ہوں کیوں کرو ذکر؟ میں اس لیے کہ تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تخلیق کرنے والا ہے، تمہیں زندگی دینے والا ہے اور تمہیں ساری نعمتیں دینے والا ہے. اور اگر اس کا بھی ذکر نہیں کرو گے تو کس کا ذکر کرو گے؟ اگر اس کے دروازے پہ بھی نہیں جاؤ گے تو بتاؤ کس کے دروازے پر جاؤ گے؟ ایک شخص ہے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، جو ہی طواف کرتا ہے تو لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، لبیک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. تو حاطب غیب سے بات آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے. یا لبیک کی صدا آتی ہے کہ تو پھر بھی لبیک کہتا جاتا ہے. تو ایک عقل مند انسان جو سن رہا تھا اس نے کہا تم لبیک کہتے ہو تو آگے سے کہا لبیک کی صدائیں آتی ہیں. تم کہتے ہو مالک میں حاضر ہوں تو وہ کہتا مجھے تیری حاضری قبول نہیں. تم کہتے ہو مالک میں آ کے ہوں تو وہ کہتا مجھے تیرا آنا قبول نہیں ہے. اس نے کہا میاں کیا کروں یہ آج کی بات نہیں، یہ برسوں سے ایسا چل رہا ہے. نہ جانے کتنے سال ہو گئے ہیں میں آتا ہوں رب کی بارگاہ میں، لبیک کی صدائیں دیتا ہوں، کہتا ہوں اللہ میں حاضر ہوں تو رب کہتا ہے تم حاضر نہیں. کہتا ہوں مالک میرا آنا دیکھ، لیکن رب کہتا ہے مجھے تیرا آنا قبول نہیں ہے. تو کہا یہ آج کی بات نہیں، نہ جانے کتنے سال گزر گئے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا اتنے سال ہو گئے ہیں کہ جب تم لبیک کہتے ہو تو آگے سے صدا ملتی ہے تیرا آنا حاضر نہیں ہے، تو پھر بھی آ جاتے. تم لبیک کی صدا لگاتے ہو تو آگے سے لا لبیک کی صدا آتی ہے تو تم پھر بھی آ جاتے ہو. تو کہتا میاں بتاؤ اگر اس در پہ نہ ہوں تو اور کس در پہ جاؤں؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں نہ ہوں تو اور کس در پہ جا کے کہوں کہ مالک میں حاضر ہوں؟ ایک ہی تو در ہے جہاں سے مانگا جا سکتا ہے، ایک ہی در ہے جہاں جوڑی ملائی جا سکتی ہے. فرمایا الذی خلق فسوی، اور نہ اپنے رب کا ذکر اس لیے کرو کہ تمہارا رب تمہیں پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں ٹھیک کرنے والا ہے. والذی قدر فہدی، اور فرمایا اس کے بعد وہ تمہیں توازن بخشنے والا ہے اور تمہیں ہدایت دینے والا ہے. آگے سنیے اللہ نے کیا شرط ہے، والذی اخرج المرعى، وہی تمہارا رب ہے جو زمین سے چارے کو اگاتا ہے. جو تمہارے رب کی قدرت ہے وہ زمین سے چارے کو اگاتا ہے، تم نہیں کھا سکتے. یار غور کرو، ہم لوگ زمین میں جا کر ایک دانہ بو آتے ہیں اور وہ دانہ چند دن کے بعد گھر چڑھ جاتا ہے. کیا تمہارے پاس قوت ہے کہ پانی سے پودا نکال سکتے؟
کیا تمہارے پاس قوت ہے کہ اس دانے سے ایک تنا نکال سکو اور اس تنے کے اوپر تم پھل لگا سکو؟ اللہ کہتا ہے نہیں، والذی اخرج المرعى، اگر زمین سے چارہ نکلتا ہے اور اگر زمین سے پودا نکلتا ہے اور اس کے اوپر پھل لگتا ہے تو یہ بھی تمہارے رب کی قدرت ہے، یہ بھی تمہارے رب کی قدرت ہے۔ سائنس کہتی ہے جب ایک دانہ زمین کے اندر بوتے ہو اور زمین کی تہ میں دانہ چلا جاتا ہے تو اس سے دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک کو روٹ کہتے ہیں اور ایک کو شوٹ کہتے ہیں۔ روٹ جو ہے وہ زمین کی طرف سفر کرتا ہے جسے ہم جڑ کہتے ہیں، اور شوٹ جو ہے وہ زمین کے اوپر کی طرف سفر کرتا ہے جسے ہم تنا کہتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، دو شاخیں نکل رہی ہیں اس دانے سے، بتائیں دونوں شاخوں کو کس نے علم دیا تھا کہ تم نے زمین کی طرف سفر کرنا ہے، تم نے اوپر کی طرف سفر کرنا ہے؟ یہ بھی تو تمہارے رب کی قدرت ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک دانہ اپنے سامنے رکھو، اپنی ہتھیلی پہ رکھو اور اس دانے کو کہو کہ خدا کرتا ہے، اور اس پر تم پھل لگا کر بتاؤ میں نہیں ہوتا، میں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ والذی اخرج المرعى، وہی تمہارا رب ہے جو زمین سے جو ہے وہ چارہ نکالتا ہے، سب سبز چارہ نکالتا ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، میں پھر اسی چارے کو اللہ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ چند مہینے پہلے چارہ نکلا تھا، چند مہینے پہلے تنا نکلا تھا، لیکن چند مہینے گزرتے ہیں تو وہ گل سم جاتا ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اللہ کہتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، نیست و نابود کیا ہو جاتا ہے۔ پھر رب کہتے ہیں وہ بھی کرنے والا رب ہی ہے، پیدا کرنے والا بھی رب ہے، اس کو نیست و نابود کرنے والا بھی رب ہے۔ اچھا اس آیت میں ایک اور طرف اشارہ ہے، وہ اشارہ یہ ہے انسان جو ہے انسان کو بے خبر ہے، انسان اپنی موت سے بے خبر ہے۔ ہم کسی کو کہیں نا یار آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا آئے گا، آج لڑکپن ہے تو کل بڑھاپا آ جائے گا، تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یار دیکھیں گے بڑھاپا آئے گا تو دیکھی جائے گی، جوانی تو گزارتے ہو نا، آج جوانی ہے، آج طاقت ہے، کل کمزور ہوں گے تو دیکھے جائے گی۔ اللہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے کبھی اس چارے کی طرف دیکھو، چارے کی طرف دیکھو، میں نے پیدا کیا، اس کو طاقت دی، وہ سر سبز ہوگا اور پھر اس کے پلوں پر میں جو ہے پھل لگا دوں۔ اللہ کہتے ہیں چند ہی دن گزرتے ہیں، چند مہینے گزرتے ہیں، تم پھل اتار لیتے ہو، وہ پھل سڑ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے یہی حقیقت انسان کی ہے۔ جس طرح ایک پودا پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ایک تنا بنتا ہے، پھر اس پر پھل لگتا ہے، پھل لگنے کے بعد اللہ کہتا ہے ختم ہو جاتا ہے، فرمایا یہی انسان کی حالت ہے۔ انسان ایک بچے کے صورت میں پیدا ہوتا ہے، لڑکپن گزرتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، جوانی کے دن گزرتے ہیں تو بڑھاپا آ جاتا ہے، تو بڑھاپے کے بعد آپ قبر کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یار یہ 70-80 سال کا پورا زمانہ کون دے کہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ کون مانے کہ 70-80 سال کے بعد ہم نے مرنا ہے؟ کون مانے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں ہو رہا، تم یہ 5-6 مہینے میں تیار ہونے والی فصل کرے گی، تم کھیت کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہو، سر سبز فصل نظر آتی ہے، تو ایسی فصل ہے جو آنکھوں کو لطف دیتی ہے، تم دیکھتے ہو تو دل خوش ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ دیکھتے ہیں، ایسا لطف ہے اس میں، آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن چند دن گزرتے ہیں، جب تم اس کو کاٹ لیتے ہو اور وہ گل سڑ کے کالی ہو جاتی ہے، پھر اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے یہی انسان کی حالت ہے، یہ بھی انسان کی حالت ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا محلہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہے، چند مہینے چند سال گزرتے ہیں، وہ بچہ لڑکتی زبان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، توتلی باتیں، سارے سننے کے لیے بےتاب ہیں اس کی باتیں، اگر بھی سمجھ نہیں آتی لیکن پھر بھی ہر کوئی سننے کے لیے بےتاب ہے۔ تمہیں اسے بچہ کہے گا، ماں باپ قریب کر کے سنتے ہیں، بڑے بڑے قریب کر کے سنتے ہیں، سارے قریب کر کے سنتے ہیں، پھر وقت گزرتا ہے، لڑکپن آ جاتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، ساری طاقت جسم میں آ جاتی ہے، جوانی آتی ہے، پھر ایسی عادت آتی ہے کہ لوگ اس کی جوانی پہ جانے والے ہیں، اس کے ایک ایک انداز پہ جانے والی جاتی ہیں، اس کی زلفوں پہ جانے والی جاتی ہیں، اس کے حسن پہ جانے والی جاتی ہیں، لیکن پھر جوانی میاں ڈل جاتی ہے، اعضاء کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، دانت گرنا شروع ہو جاتا ہے اور کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے، ٹانگیں کامنا شروع ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اعضاء بدنیاں کمزور ہو جاتے ہیں اور زبان میں بکرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہی بچہ جو جوانی کے لمحے گزارتا ہے آج پورا بچہ پھر گزارتا ہے۔ اچھا ایک وقت تھا کہ بچہ توتلی زبان سے بولتا تھا تو سارے بےتاب تھے سننے کے لیے، لیکن آج بوڑھا ہو گیا ہے، بابا ہو گیا ہے، اب اس کی زبان میں بکرت آ گئی ہے، لیکن آج لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، آج وہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں،
کوئی اس کی باتوں میں کان ہی نہیں رکھتا. ہر کوئی کہتا ہے یار بابا چپ کیوں نہیں کرتا, اس کی باتوں کی سمجھ میں نہیں آتی, اس کی باتوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کہتا ہے یہ دیکھو انسان کی حالت ہے. فرمایا والذی اخرج المرعى, وہی تمہارا رب ہے جو زمین سے چارے کو پیدا کرتا ہے اور چارہ پیدا کرنے کے بعد اس کو سیاہ کر دیتا ہے, گل سڑ جاتا ہے. یہی انسان کی حقیقت ہے. حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے آپ کے سامنے بیٹھنے والوں سے سوال کیا, کہا لوگوں بتاؤ تو صحیح, تم ایک دانہ زمین پہ بوتے ہو اور اس دانے سے پودا نکلتا ہے, لیکن ابھی چند دن ہی گزرتے ہیں, ابھی چند لمحے گزرتے ہیں, تو فرمایا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پودا نکلے, نکلنے کے بعد کوئی آفت آ جائے اور کوئی سیلاب طوفان آ جائے, طوفان آنے کے بعد وہ ساری فصل گل سڑ جائے, ختم ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو صاحب نے کہا ہو سکتا ہے, ہوتا ہے کہ تم فصل بوتے ہو, بعد میں سیلاب آتا ہے, طوفان آتا ہے, فصل ختم ہو جاتی ہے. آپ لوگوں نے کہا حضرت ہو سکتا ہے, تو آپ نے کہا انسان کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ جوانی کا ایام میں چلا جائے, وہ بڑھاپے کے پاس چلا جائے. آپ نے کہا ہو سکتا ہے بچپن میں چلا جائے, اور کتنے لوگ ہیں جو بچپن میں چلے گئے, کتنے بچے ہیں جو بچپن میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یا دنیا میں آنے کا ایک اصول ہے, پہلے دادا آتا ہے, پھر باپ آتا ہے, پھر پوتا آتا ہے, لیکن دنیا سے جانے کا کوئی اصول نہیں. اتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ باپ اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو دفنا رہا ہوتا ہے. اتنی دفعہ یہ دیکھنے کو منظر ملا ہے کہ دادا اپنے لڑکتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پوتے کی قبر پہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے اور آنسو بہا رہا ہوتا ہے. تو دنیا میں آنے کا جو طریقہ ہے کہ پہلے دادا آئے گا, پھر باپ آئے گا, پھر پوتا آئے گا, لیکن دنیا سے جانے کا کوئی کرائٹیریا نہیں, کوئی اصول نہیں ہے کہ پہلے دادا جائے گا, پھر باپ جائے گا, پھر پوتا جائے گا. اللہ چاہے تو 2 ماہ کے بچے کو بھی لے جا سکتا ہے, اللہ چاہے تو 2 سال کے بچے کو بھی دنیا سے رخصت کر سکتا ہے. تو حضرت امام حسن نے کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم فصل بوتے ہو, فصل ابھی نکلتی ہے تو برباد ہو جاتی ہے, تو کہا ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لو انسان میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو آپ نے اگلا سوال دہرایا, کہا کیا کبھی ایسا دیکھا ہے کہ تم فصل بو اور فصل ٹوٹ جائے, پورے شباب کو ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھل بھی لگ جائے, لیکن ابھی تک تم نے پھل کاٹا نہیں ہے, تو کوئی طوفان یا آندھی آئے اور غرق ہو جائے فصل, تو لوگوں نے کہا حضرت ہو سکتا ہے. تمہارے نوجوانوں تمہاری بھی یہ عادت ہے کہ تم پورے شباب میں ہو, تمہاری جوانی پورے شباب میں ہے, ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بیماری لگے, کوئی حادثہ ہو, تم اس دنیا سے چلے جاؤ. آپ نے تیسرا سوال دہرایا اور کہا لوگوں بتاؤ تم دانا بوتے ہو, فصل اگتی ہے اور پک جاتی ہے, پکنے کے بعد تم اس کو کاٹ لیتے ہو. کہا جب کاٹ لیتے ہو اس کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہا جب کاٹ لی جاتی ہے تو بعد میں آگ لگا دی جاتی ہے, بعد اس کو غرق کر دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے بچہ یہ سمجھتا ہو کہ میں نے ابھی لڑکپن میں جوان جانا ہے, میں نے جوانی کے دن گزارنے ہیں اور پھر میں نے بوڑھے ہونا ہے, اور شاید جوان کے دل میں یہ امید ہو کہ میں تو ابھی جوانی میں ہوں, ابھی بڑھاپا آئے گا تو دنیا میں جاؤں گا. تو آپ نے ان لوگوں سے کہا جن کی قبریں جھک گئی, جن کے بعد سگے لوگ ہوئے, آپ نے کہا وہ بوڑھے لوگوں تم کس خوشی میں گناہ کرتے پھر رہے, کیا تمہیں قبریں نظر نہیں آ رہی, کیا تمہیں وہ فصل نظر نہیں آ رہی جو پک چکی ہے, کیا تمہارے بال سفید نہیں ہو چکے, اور کیا تمہارے دانت گر نہیں چکے, تم کس انتظار میں ہو, تمہارے پاس بھوجن بھی کم رہ چکے. تو انسان کی حقیقت یہی ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے کہا تھا کہ انسان کا اٹھنے والا ایک ایک قدم اس کی قبر کے نزدیک جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں, لیکن تمہارا ایک ایک اٹھنے والا قدم تمہیں قبر کے نزدیک آ رہا ہے. تمہارے چلنے والی ایک ایک سانس تمہیں موت کے قریب کر رہی ہے, تمہارا گزرنے والا ایک ایک دن تمہیں موت کی ہوش کے قریب کر رہا ہے. اور فرمایا جب تمہاری سانسیں چلتی ہیں تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری موت قریب آ رہی ہے, جب تمہارے دن گزرتے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ تم قبر کے گڑھے کے قریب جا رہے ہو. مجھے وہ سمرقند کے بابے کی بات یاد آ گئی. ایک بزرگ کہتے تھے کہ میں نے جب قرآن سے سنا نا کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے, تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں تھی آتی کہ انسان خسارے میں کس طرح ہے, سمجھ نہیں تھی آتی. کہتے ہیں کہ میں سمرقند کے دربار میں جا رہا تھا, تو جاتے جاتے میں نے کیا سنا, ایک تاجر ہے جو برف بیچنے والا ہے, اور اس نے پٹے پہ برف رکھی ہوئی ہے اور برف بیچ رہا ہے. بیچتے بیچتے اس نے کیا کہا, لوگوں تم سے میری برف خرید لو, اگر تم نہیں خریدو گے تو یہ لمحہ لمحہ پگھلتی جائے گی,
اور میرا سارا مال برباد ہوتا ہے، میں خسارے میں چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کا یہ جملہ سنا تو میرے قدم ٹک گئے، رک گئے قدم، اور میں سمجھ گیا کہ انسان کا خسارہ کیا ہے۔ کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی کہ انسان کی یہ سانس ہے جو ہے وہ برف کی مانند ہے، جو لمحہ برف آپ پگھل گئے۔ یار آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا وقت گزر رہا ہے، یہ نہیں کہ وقت رک جائے، یہی وقت آپ اس چوک میں کھڑے ہوئے گزاریں گے پھر بھی گزرے گا، یہی وقت آپ گناہ میں گزاریں گے پھر بھی گزرے گا، یہی وقت آپ اگر آپ نیکی میں گزاریں گے تو گزرے گا۔ وقت رکنے والا نہیں، وقت ایک ایسا تیر ہے جو رکتا نہیں ہے، وقت ایک ایسی تلوار ہے جو رکتی نہیں ہے۔ تو وقت تو گزرتے جانا، نیکی میں گزارو گے پھر بھی گزرے گا، بدی میں گزارو گے پھر بھی گزرے گا، مسجد کے آغوش میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو گے تو وقت پھر بھی گزرے گا، اور چوک میں کھڑے ہو کر اپنی نگاہوں کو گندا کرو گے وقت پھر بھی گزرے گا، اور ملازمت میں گزارو گے وقت پھر بھی گزرے گا، وقت بھی گزرتے رہنا۔ تو کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ آئی کہ انسان کا خسارہ کیا ہے۔ انسان کی جو سانسیں ہیں یہ پگھلتی ہوئی ایک برف ہے جو لمحہ لمحہ پگھل رہی ہے۔ اگر یہ تم نیکی میں گزارو گے تو اللہ کے ہاں یہ جمع ہوتی جائیں گی، اگر برائی میں گزارو گے تو پھر ان میں نقصان ہوگا۔ تو کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ لگے کہ انسان کا خسارہ کیا ہے، لیکن انسان سمجھنے والا ہے، ہم سمجھتے ہیں نہ جانے ہم نے پتہ ہی موت کب آئی اور کتنی دور ہے موت۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ تو صحیح تمہارا موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں یہاں بیٹھ کے لوگوں سے پوچھوں کہ بتاؤ موت کے بارے میں کیا خیال ہے، تو شاید کی جواب نہ دے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کہا بتاؤ صحابہ تمہارا موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں زندگی اور موت کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہے، میں نہیں جانتا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا۔ یار دیکھیں عقیدہ اور ان کا خیال دیکھیں کہ موت کتنی قریب ہے۔ ہم ساری زندگی کو پلان کرتے ہیں، ہم پورے ہفتے کو ترتیب دیتے ہیں اور پورے مہینے کو بھی ترتیب دیتے ہیں، لیکن ہمارا پورا مہینہ اور پورا ہفتہ جو ترتیب کیا گیا ہے اس میں کہیں بھی موت نہیں، کہیں بھی موت نہیں۔ تو آپ نے کہا بتاؤ تمہارا موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ میں نے فجر پڑھی ہے، ظہر کی امید نہیں رکھتا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی لمبی امید کون سی ہے زندگی سے، اتنی لمبی امید ہے کہ فجر پڑھی ہے ظہر تک کی باتیں کر رہی۔ ایک اور کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ظہر پڑھی ہے، نہیں جانتا کہ میں اثر پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری امید بالکل ہے۔ ایک اور کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اثر پڑھی ہے، نہیں جانتا کہ مغرب پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری امید بھی لمبی ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے لگا ہوں، شروع کی ہے لیکن نہیں جانتا کہ پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا۔ یا 2 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ لگ جائے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 2 رکعت شروع کی ہے، نہیں جانتا کہ میں پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری امید بھی لمبی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھو نا زندگی کی حقیقت کیا ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش کیا ہے، فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے 2 رکعت نماز شروع کی ہے اور میں نے ختم کرنے کے قریب آ چکا ہوں۔ ایک طرف میں نے سلام پھیر دیا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ یہ ہے حقیقت زندگی۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے شاید ہم مرتے ہی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا انسان بھی عجیب انسان ہے، جیتا اس طرح ہے جیسے صرف مرنے ہی ہے اور پھر مرتا اس انداز کے ساتھ ہے جیسے کبھی جیے ہی نہیں، مرنے کا انداز ہی ہو جاتا ہے۔ میاں دیکھو تو صحیح جب مرتے ہو تو ہوتا کیا، انسان ہے نا انسان، آج پاس طاقت ہے، قوت ہے، شہرت ہے، انسان سمجھتا ہے شاید سارا سب کچھ میرے پاس ہے۔ آج میرے نعرے لگتے ہیں شاید میں سمجھتا ہوں سارا منصب میرے پاس ہے۔ آج لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں تو چلاتا ہوں میں بڑا انسان، میرے پاس سب کچھ ہے۔ میاں ادھر سے روح نکلے گی تو ہر چیز چھینی جا سکتی، تمہارا منصب، تمہاری دولت، حتیٰ کہ تمہارا نام تک چھین لیا ہے۔ تم ادھر سے روح نکلی ہے، چند لمحے پہلے تمہیں لوگ بلانے والے تھے، ساتھ کیا تھے، تمہارے ساتھ القابات کرتے تھے، تمہارا نام بولا جاتا تھا، تمہاری ذات بولی جاتی تھی، تمہاری برادری ساتھ بولی جاتی تھی۔ ادھر سے روح نکلی ہے تو کوئی نہیں کہے گا، ہر کوئی کہے گا بتاؤ میت کہاں، تمہارا نام تک چھین لیا ہے۔ ہر کوئی کہے گا کہ بتاؤ جنازہ کب اٹھے، تمہارا کوئی نام لے کے تمہیں نہیں پکارنے والا ہو۔ ہر کوئی یہ کہے گا کہ بتاؤ ڈیڈ باڈی کہاں تک پہنچی، تمہارا نسب
چھین لیا جائے گا، تمہارا نام چھین لیا جائے گا. جب اعلان کیا جائے گا تو جنازے کے ساتھ اعلان کیا جائے گا کہ فلاں جنازہ آ رہا ہے. اور مولوی صاحب کہیں گے کہ ہمیں دعا کرنی ہے، تمہارا نام دے کے دعا نہیں کریں گے، حاضر اس نیت سے کریں. یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں صاحب کے لیے دعا کی جا رہی ہے، فلاں حضرت صاحب کے لیے، چیمہ صاحب کے لیے، چرپا صاحب کے لیے، فلاں بزنس مین کے لیے دعا کی جا رہی ہے. قطعاً ایسا نہیں ہوگا. ابھی تمہاری سانس ختم ہوئی ہے، ابھی یہ روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہوا ہے، تو تمہارا نام تک چھین لیا جائے گا. باقی باتیں تو بڑی دور کی بات ہے، منصب تو بڑی دور کی بات ہے، اور ذات تو بڑی